بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 15۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چونکہ یہ حدیث عام طور پر ہم لوگوں نے بکثرت سنا ہے، اور اس حدیث کا جو لفظی ترجمہ ہے ہمیں غالباً بخوبی یاد ہوگی کہ غیبت کرنا زنا کرنے سے بدترین گناہ ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے اعضاء فٹ کیے ہیں، اور ہر عضو سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہوتی ہے۔ ہاتھ سے الگ گناہ سرزد ہوتی ہے، آنکھ سے الگ گناہ سرزد ہوتی ہے، پاؤں سے الگ گناہ سرزد ہوتی ہے، کان سے الگ گناہ سرزد ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ یہ ہاتھ سے سرزد نہیں ہوتا، یہ کان سے سرزد نہیں ہوتا، یہ آنکھ سے سرزد نہیں ہوتا، بلکہ عام طور پر اس کا تعلق جو ہے وہ زبان کے ساتھ ہے۔ یاد رہے، غیبت کرنے کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، اور غیبت سننے کا تعلق کان کے ساتھ ہے۔ جس طرح کی غیبت کرنا گناہ ہے، اسی طرح غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی پیٹھ پیچھے وہ برائیاں بیان کرنا کہ اگر وہ بندہ اس مجلس میں موجود ہوتا تو اس کو یہ باتیں برے لگتے۔ کسی کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنے کو غیبت کہا جاتا ہے، اور ایسی باتیں کرنا کہ عام طور پر جو ہے وہ باتیں اس میں موجود ہو۔ اگر وہ باتیں اس میں موجود ہے اور آپ پیٹھ پیچھے اس کی پیچھے باتیں کر رہے ہیں تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے، اور اگر وہ باتیں اس میں موجود نہیں ہیں اور آپ پیٹھ پیچھے اس کی پیچھے باتیں کر رہے ہیں تو اس کو غیبت نہیں بلکہ تہمت کہا جاتا ہے۔ لیکن دونوں پہلو گناہ ہے۔ غیبت کے حوالے سے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کیا تم لوگ یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کی گوشت کھا لے؟ عام طور پر جب بھائی کا انتقال ہوتا ہے، بھائی مر جاتا ہے، تو دوسرے بھائی جو ہے اس کو کتنے ادب اور احترام کے ساتھ اس کی تکفین اور تدفین کا بندوبست کرتے ہیں۔ لیکن غیبت کرنا ایک ایسا بدترین گناہ ہے کہ جس طرح کی ایک شخص کا بھائی مر جائے، تکفین اور تدفین کی بجائے اس کی گوشت کو کھا لے۔ مردہ بھائی کی گوشت کو کھانا یہ غیبت ہے۔ قرآن پاک میں بھی غیبت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ تم میں سے بعض لوگ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔
ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرماتے ہیں تو ایک بدبو محسوس ہو گئی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کس چیز کی بدبو ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک شخص غیبت کر رہا ہے کسی دوسرے شخص کی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ غیبت کرنے والا شخص قیامت کے دن اپنی ہی ناخن کے ذریعے سے اپنی چہرے کو نوچ لے گا۔ تو قابل غور بات ہے کہ غیبت کرنا گناہ ہے، اور قابل تأسف بات ہے کہ آج ہم غیبت کرنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ ہم غیبت کرنے کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں۔ غیبت کرنے کے لیے کوئی راستہ جواز کا نکالتے ہیں۔ کوئی شخص اگر غیبت کر رہا ہو یا غیبت شروع کرنے والا ہو تو عام طور پر ہمارے عرف پہ یہ بات آتی ہے کہ اللہ غیبت میں نہ لے کے آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح کہ ایک بندہ شراب پیتا ہے اور کہتا ہے اللہ گناہ میں نہ لے کے آئے، زنا کرتا ہے تو کہتا ہے اللہ گناہ میں نہ لے کے آئے۔ تو غیبت کرنے سے پہلے یہ بات کہنا کہ اللہ غیبت میں نہ لے کے آئے، یہ بھی گناہ ہے۔ کیا آپ نے اللہ کو مشورہ دینا ہے؟ اور پھر عام طور پر ہمارے ہاں مجلسوں میں، خواہ وہ مجلس گھریلو مجلس ہو یا باہر ہوٹلوں کا مجلس ہو یا چوراہوں کا مجلس ہو یا سڑکوں کا مجلس ہو، ان تمام مجلسوں میں جس طرح کی مزے سے سگریٹ نوشی کی جاتی ہے، چائے وغیرہ پیے جاتے ہیں، اسی طرح غیبت بھی کی جاتی، اس لیے کہ کئی گھنٹے ہوٹلوں میں گزرنا، کئی گھنٹے بیٹھکوں میں بیٹھنا، یہ بغیر غیبت کے آج کل مشکل ہے کہ گزر جائے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہیں۔ عام طور پر جب ایک بندے کے ساتھ ہم لوگوں کی تعلقات ایک زمانے تک اچھے ہو اور پھر معمولی سی تعلقات خراب ہو جائے، ایک تو کسی سے تعلق خراب کرنا گناہ ہے اور تعلق کو ختم کرنا گناہ ہے، پھر اس تعلق کو ہم ختم کر کے ایک اور گناہ میں تبدیل کرتے ہیں کہ تعلقات کی خرابی کے بعد ہر وقت غیبت کا جو باب ہے، غیبت کا جو دروازہ ہے، وہ ہم کھلے رکھتے ہیں۔ بچوں کے سامنے بھی غیبت کرتے ہیں، گھر میں دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے غیبت، ناشتے پر بیٹھے بیٹھے غیبت، یہ تمام چیزیں آج کل ہماری معاشرے میں ہیں۔ بچوں کے سامنے غیبت سے بچوں میں بگاڑ آ جاتا ہے، بچوں میں فساد آتا ہے اور بچے غیبت کو سیکھ لیتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ غیبت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جس بندے کا غیبت کرنا ہوتا ہے اس کو حقیر سمجھنا، اس کو کمزور سمجھنا، اور دوران غیبت ان باتوں کا تلاش کرنا جو اس بندے میں نہیں ہو۔ اس بندے نے کچھ نہ کیا ہو تو غیبت میں جو ہے وہ باتیں تلاش کرنا اس انسان میں، یا وہ جرائم تلاش کرنا، یا وہ خطائیں تلاش کرنا، یا وہ بدکاریاں تلاش کرنا جو بدکاریاں اس انسان میں نہیں ہو، تو ظاہر بات ہے یا تو وہ غیبت ہوگا یا تو وہ بدگمانی ہوگی۔ آج ہماری معاشرے میں یہ چیز ہے، یہاں تک کہ کوئی بندہ اگر اللہ کے راستے میں نکل بھی جائے پھر بھی تھوڑا بہت غیبت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو غیبت کا تعلق جو ہے وہ زبان کے ساتھ ہے، اور حدیث پاک میں غیبت کو زنا سے سخت ترین جرم اس لیے کہا گیا ہے کہ زناکار جب گناہ کرے تو توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبے کو قبول کرتا ہے، لیکن غیبت کرنے والا جب غیبت کر لے،
جس بندے کا اس نے غیبت کیا ہے اس سے معافی نہیں مانگی ہو، اس وقت تک جو ہے اس کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ بے شک نماز پڑھے، بے شک روزے رکھے، بے شک اوابین پڑھے، بے شک چاشت کی نمازیں پڑھے، بے شک تہجد پڑھے، لیکن جس انسان کا آپ نے غیبت کیا ہے، قیامت کے دن آپ کی تمام یہ نیک اعمال اس انسان کے کھاتے میں جائیں گے، اس انسان کو کچھ نہیں ملے گا جی۔ تو آج ہمارے معاشرے میں یہی ہے جی، ہم تلاوتیں تو کرتے رہتے ہیں، کبھی کبھار تلاوت ختم ہونے کے فوراً بعد ہم غیبت شروع کرتے ہیں، صلاۃ تسبیح سے فارغ ہونے کے فوراً بعد غیبت شروع ہو جاتا ہے، یا اوابین کے پڑھنے سے فوراً بعد غیبت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صلاۃ تسبیح ہے یا اوابین ہے یا تلاوت ہے یا ذکر اذکار ہے، اگر کوئی بندہ ایسی حرکات کرتا ہے تو اس نے اپنے لیے نہیں کی، اس کا ثواب جو ہے قیامت کے دن اس انسان کو ملے گا جس کا آپ نے غیبت کیا ہے، اور جب تک آپ نے معافی نہیں مانگی ہو اس وقت تک معافی ملے گی بھی نہیں۔ لہٰذا معافی مانگنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ دل کھول کر اس سے کہے کہ میں نے آپ کی پیٹھ پیچھے باتیں کیے ہیں، میں نے آپ کی پیچھے غلط باتیں کیے ہیں، مجھے اس پر اللہ سے معافی مانگنا ہے، اور اللہ کے اور نبی کی تعلیمات کے بعد میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، لہٰذا مجھے معاف کر دیں۔ جب تک اس نے معاف نہیں کیا ہو، معاف نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس انسان کا آپ نے غیبت کیا ہے، اگر وہ انسان دنیا سے رخصت تو ہوا ہے، مر گیا ہے، اور آپ کو معافی مانگنے کا موقع نہیں ملا، تو پھر آپ اس انسان کے لیے بطور ایصال ثواب خیر کے کام کریں۔ جس طرح کہ آپ اپنے لیے صدقہ کرتے ہیں تو اس کے لیے صدقہ کریں، آپ اپنے لیے نوافل پڑھتے تو اس کے لیے پڑھیں، آپ اپنے لیے تلاوت کرتے تو اس کے لیے کریں۔ لہٰذا یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہے جی، دیندار، پرہیزگار، متقی، یہ سب جو ہے اس غیبت کی مرض میں مبتلا ہے جی۔ اگر ہمارے کانوں میں، اگر ہماری دسترخوان پر جو کھانے پڑے ہوئے ہوتے ان میں معمولی سی لذت نہ ہو، ذائقہ نہ ہو، تو ہم گلے کرتے ہیں، ہم شکوے کرتے ہیں کہ یہ چیز خراب بنا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ غیبت انسان کو بدبودار بناتا ہے، غیبت کرنے سے انسان کے گھر کی جو نظام ہے وہ فساد میں آتا ہے، روزانہ کے حساب سے جھگڑے ہوں گے، روزانہ کے حساب سے فسادات ہوں گے، وہ اس لیے ہوں گے کہ ہم اپنے گھروں پر نظر نہیں ڈالتے ہیں، دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہر وقت دوسروں کا کتاب کھلا ہوا ہوتا ہے، ذاتی جو کتاب ہے وہ ہمیشہ بند ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم نے جو ہے اپنے گھر میں کسی اور کے بارے میں کتاب کھولا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ میرے بارے میں کہاں پر کتاب کھلا ہوا ہوگا۔ لہٰذا ہم کوشش کر لیں کہ کھانا ہو، پینا ہو، پیسے بیٹھنا ہو، مجلسوں میں بیٹھنا ہو، بازاروں میں جانا ہو، ہوٹلوں میں ہو، جہاں پر بھی ہو، اس بدترین گناہ سے جو ہے وہ ہم اجتناب کریں۔ اس لیے کہ جس زبان پر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس زبان پر ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اسی زبان پر ہم وہ بدترین گناہ بھی کرتے ہیں جو زنا سے بدتر ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی۔